رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان دنوں کے اندر اگر ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام اور توحید کو اگر بیان نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان کی توحید اور اس کی آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں ڈالی۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے تمام انبیاء میں سے بہترین قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، یہ ان کو مقام حاصل ہے کہ اگر انبیاء کی قربانیوں کو جمع کیا جائے تو سب سے عظیم ترین قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دینا چاہی اور دینے کے لیے راضی ہو گئے، حتیٰ کہ ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا۔ اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھا خون بہانا کیا ہو سکتا ہے جو اپنے لخت جگر کو لٹا کر اللہ کی راہ میں خون پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، فضائل اپنی جگہ پر، لیکن ان کی توحید کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ کس قدر وہ موحد تھے، کس قدر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنے والے تھے، اپنے رب حقیقی کی توحید کو بیان کرنے والے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں، لیکن بات سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ستارے بھی دن کو غائب ہو جاتے ہیں، چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، سورج بھی رات کو غائب ہو جاتا ہے، یہ کس طرح اللہ کی طرح ہو سکتے ہیں یا رب ہو سکتے ہیں جو ظاہر باطن غائب ہو جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو ختم ہونے والی ذات ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور پھر محمد عربی علیہ السلام کو حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تذکرہ کیجئے، آپ ذکر کیجئے ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے پیغمبر، رسول اور نبی تھے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کو بیان کیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور بتلایا کہ انہوں نے اپنے والد کو کس طرح توحید کی طرف راغب کیا اور کس طرح دعوت فکر دی، دعوت توحید دی، وحدانیت کی دعوت، ربوبیت کی دعوت کس طرح پیش کی۔
اللہ اکبر بار بار اپنے والد کو مخاطب کہتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ نے پہلی آیت جو بیان کی فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ آپ کی سن سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ کیا تھے؟ وہ بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ بت پوجا کرنے والے اس قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد چہیتے تھے، اس قدر بت پرستی میں مگن تھے کہ دور دور سے پتھر لاتے تھے، پتھر تراش کر بت بنایا کرتے تھے، بت بنانے والے تھے، اور پھر بہت سارے لوگ دور دور سے آ کر ان کے والد آزر سے آ کر بت خریدا کرتے تھے۔ اس قدر ان کا نام تھا، اس قدر لوگ اس کو جاننے والے تھے، اس کے والد کو، لیکن اپنے والد کو دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت توحید دے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جانیے۔ یہ بت جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی مقام و حیثیت نہیں ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ پہچان سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، اے ابا جان میرے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے جو وحی کا علم ہے، وہ علم دیا ہے جو ایک پیغمبر کو اللہ وحی کے ذریعے علم دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے جو آپ کے پاس علم نہیں ہے، فاتبعنی، آپ کو چاہیے کہ میری پیروی کریں، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کو پہچانیں، توحید کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کیجئے، بتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اور پھر فرماتے ہیں اہدیک صراطا سویا، سیدھے راستے کی طرف آ جائیے، جو میں سیدھا راستہ تمہیں اللہ کی طرف سے بتلانے والا ہوں۔ پھر پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرے، ان شیطان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اس کی پیروی نہ کریں۔ یقیناً یہ شیطان آپ کو کہے گا بتوں کی پوجا کرو، آپ کو کہے گا فلاں مورتی کی پوجا کرو، یہ کہے گا فلاں تصاویر کی پوجا کرو، فلاں کے سامنے جھک جاؤ، لیکن ان کی پوجا نہ کرو، یہ حقیقی رب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو پوجو، اللہ کی وحدانیت کو جانو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دے رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف اللہ، اے میرے ابا جان میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کھاتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ان باتوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، بتوں کی عبادت کرنے وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اے ابا جان ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو پوجنا چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف آ جائیے۔ پھر اس کا ابا غصہ ہو جاتا ہے، یہ تعلیم سن کر، یہ باتیں سن کر بت شکن نہیں ہے بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے اس کا والد، اور کہتا ہے کہ کیا تو ہمارے والدین کی جو آبا و اجداد کی جو عبادت کردہ بت ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو پوجتے تھے، کیا ان سے ہمیں روکتا ہے، ان سے منع کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو ایسا کرے گا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر ایسا کرے گا تو میں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر، اور میرے گھر سے نکل جا، اور بہت دور کے لیے، بہت دنوں کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی دعوت پر یہ جواب ملا تھا اپنے گھر سے، یہ جواب ملا ہے اپنے گھر سے۔ اللہ اکبر۔ پھر پوری قوم کو جمع کرتے ہیں، پھر پوری قوم کو جمع کرتے ہیں، اور پوری قوم کو دعوت فکر دیتے ہیں، دعوت توحید دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، میری قوم والو، میرے ابا جان، میری برادری والو،
میرے خاندان والوں، میرے اڑوس پڑوس والوں، یہ بتلاؤ یہ بت ہیں، یہ تصاویر ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، گھٹنے ٹیک دیتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، مجھے بتلاؤ یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ یہ تو تصاویر ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بری ہوں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی۔ بار بار قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بت بنانے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ جب ان کے بیٹے مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رات کے وقت میں بتوں کو اٹھا کر جا کر ایک گڑھے میں پھینک دیتے ہیں، بتوں کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، عمر بن جمو بڑا پریشان ہے کہ بت کہاں چلے گئے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیکھتا ہے ایک گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اندر اتر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے دشمنوں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور میرے معبودوں کے ساتھ جس نے یہ حال کیا ہے اگر مجھے پتہ چل جائے ان کے ساتھ بھی میں یہی حال کروں گا۔ ان کو اٹھاتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، صاف کرتا ہے، خوشبو لگا کے پھر سجا کر پھر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، معافیا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے لاپرواہی کی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کسی نے اتنا بڑا سلوک کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلے دن اسی طرح کرتے ہیں بیٹے، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، دوبارہ ایسے کرتے ہیں، دوبارہ یہ اٹھا کر آتا ہے۔ عمر بن جمو جو بعد میں مسلمان ہوا ہے، کیسے مسلمان ہوا؟ یہ بتوں کو دیکھتا ہے بار بار، حتیٰ کہ ایک دن کہتا ہے میں گیا تلاش کرتا ہوا دیکھتا ہوں اسی گڑھے کے اندر وہی بت موجود ہیں، میرے گھر میں جو رکھے ہوئے سجے ہوئے بت جن کے سامنے میں جھکنے والا، میں سجدے کرنے والا، وہی گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک کتے کو، جانور کو دیکھتا ہوں وہ اپنی ٹانگ اٹھا کر انہی بتوں کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا، حیران ہو گیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کے پردوں کو کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سوچ دے دی کہ اتنی بڑی ایک جانور ان بتوں کے اوپر اتنی بڑی گستاخی کر سکتا ہے اور یہ اس سے بھی نہیں بچ سکتے، پھر یہ کس طرح معبود ہو سکتے ہیں، یہ کس طرح رب ہو سکتے ہیں۔ گھر آیا، توبہ کی، غسل کیا اور محمد عربی علیہ السلام کے پاس گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ عمر بن جمو وہ صحابی ہیں کہ جن کے ایک ٹانگ سے جو معذور ہیں، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عمر تیرا عذر ہے، اگر جہاد تو کرے گا نہ کرے گا پھر بھی تجھ پر سختی نہیں ہے، تو معذور ہے، جہاد میں تجھے نہیں جانا چاہیے، پھر بھی ضد کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کروں گا۔ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ یہ عمر بن جمو اتنا جذبہ پیدا ہوا ہے، جب پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے شرک میں مبتلا تھا، جب پتہ چلا میں کیسے معبود کی عبادت کرتا تھا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اور میدان میں آ جاتے ہیں، جہاد میں آ جاتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور شہید قرار پاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں میدان جہاد میں۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو بتوں کی پوجا کرنے والے، میں ایک جملہ ہمارے معاشرے کے لیے کہوں گا، ہمارے معاشرے کے لیے آپ اٹھائیے انبیاء کی سیرت کو۔ انبیاء نے ہمیشہ ہمیں اسی بات کا درس دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کیا تھا؟ ود، سواد، یعود، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ ان کے ایک بزرگ تھے، کوئی بزرگ تھے، فوت ہونے کے بعد لوگوں نے تصاویر بنا دی، تصاویر بنا کے بعد آہستہ آہستہ نسل آگے چلتی گئی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ان کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ آج میری قوم کی بھی یہی حالت ہے۔ ارض پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے، اگر تھوڑا سا غور کیجئے، مشرکین مکہ کھڑے بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد اور اس کی قوم والے کھڑے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں میرے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام کی امت محمدیہ آج اس بت کی پوجا کرتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے، جو قبروں کے اندر موجود ہے۔ آج اس کے سامنے سجدے ہیں، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اسی سے اولادیں مانگتے ہیں، اسی کو حاجت روا مانا ہوا ہے، اسی
उसी को मुश्किल कुजा माना हुआ है, सब कुछ उसी को माना हुआ है। अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रब तो कहता है जब भी आना है पुकारो, तुम्हारी मदद करने वाला मैं हूँ जब भी ज़रूरत पड़ती है। हत्ता कि यहाँ तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर जूते का तस्मा भी टूट जाता है, पहले अल्लाह से मांगो, पहले अल्लाह से मांगो, फिर उसकी सिलाई करवाओ, फिर उसके लिए किसी और के पास मदद मांगो। मतलब क्या है कि ये बुत थे जिनको शिकन तोड़ने के लिए अंबिया इकराम आए थे। अल्लाह ने तौहीद की दावत के लिए अंबिया इकराम को भेजा था। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने अजीम पैगंबर थे, उन्होंने भी इतना अजीम काम किया कि सारे बुतों को भी एक दफ़ा तोड़ के नेस्तो नाबूद कर दिया। बुत खाने में जाते हैं जहाँ बुत मौजूद हैं और सारे बुतों को तोड़ दिया। अब आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश की तरफ। अल्लाह अकबर, कायनात के रब ने फरमाया, रहती दुनिया तक पैगाम दे दिया, व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि इब्राहीम को अपने रब ने आजमाइश दी, बार बार आजमाया, बार बार आजमाया, बड़ी बड़ी आजमाइशें दी। फ़अतम्महुन, हर आजमाइश के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब हो गए, अपने रब के सामने सुरखरू हो गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली आजमाइश क्या आई? पहली आजमाइश ये आई कि अपने घर से निकाला गया, अपने घर से निकाला गया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वजह क्या है, क्यों निकाला जा रहा है? वजह यह है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की तरफ पुकारने वाला। आज देखते हैं कायनात के अंदर जो भी एक अल्लाह को पुकारने वाला है उसके साथ यही मसला है, उसके साथ यही मामला है कि उसके घर से निकाल दिया जाता है, उसको ख़ानदान वाले निकाल लिए जाते हैं, उसको बुरी नज़र से देखा जाता है। यही मामला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ। वालिद ने कहा निकल जा, नहीं तो मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। बुतों के खिलाफ तूने आवाज़ बुलंद की है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करते हैं दीन की खातिर, अपने रब को राज़ी करने के लिए निकल जाते हैं घर से और कहते हैं सलामुन अलैकुम सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी, ए अब्बा जान तुझ पर सलामती हो, मैं तेरे लिए दुआएं करूंगा अपने रब से, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। घर से निकल कर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, घर से निकल कर सैयदना इब्राहीम चले जाते हैं। ये आजमाइशें, उससे कबल क्या आजमाइश होती है? उससे कबल ये आजमाइश होती है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि जब लोगों ने कहा कि ये बुत शिकन है, बुतों को इसने तोड़ा है, अब क्या करना चाहिए इसके साथ मामला? इसके साथ ये मामला करना चाहिए कि इसको रुसवा करना चाहिए, सबके सामने रुसवा करना चाहिए। अल्फाज क्या करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी हैरत होती है, अफसोस होता है, मुशरिक को दिमाग नहीं होता, मुशरिक अकल से खाली होता है। क्या कहते हैं अपनी कौम वालों को? वंसुरु आलिहतकुम, एक कौम वालों अपने माबूदों की मदद करो। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया, सारे जमा हो गए, सारे आते हैं, क्या कहते हैं कि अपने बुतों की मदद करो। इस कदर जाहिलाना जुमला कि क्या कोई अपने माबूद की भी मदद करता है? बल्कि माबूद तो खुद मदद करता है। फिर तैयारी करते हैं, आग जलाने की तैयारी करते हैं, आग जलाते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक लकड़ियां जमा करते हैं, हत्ता कि आप हैरान हो जाएंगे किस कदर लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। वो औरतें जो बीमार होती, बीमार औरतें क्या कहा करती थी? कहती थी, मिन्नतें मांगती थी, नज़र मांगती थी और कहती थी कि अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ बिल्लाह उनके लिए मैं लकड़ियां जमा करूंगी। अगर मैं ठीक हो गई तो मैं नज़र मानती हूँ अपने माबूदों से कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लकड़ियां जमा करूंगी और उनकी आग के लिए और लकड़ियां जमा करूंगी। बच्चे, बूढ़े, पूरी कौम वाले लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद को दबाने के लिए, उनको मिटाने के लिए लकड़ियां जमा करते हैं। आग जलाने के लिए दूर दराज से कई महीनों तक लकड़ियां जमा किए हैं। और फिर क्या होता है? अल्लाह ताला के फ़ैसले भी बड़े अजीब होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया, ढील दे दी।
کہ اب یہ جب لکڑیاں جمع کریں گے، آگ جلائیں گے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کریں گے، یہاں تک کیا ہو رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب بار بار لکڑیاں جلانے کی بات ہو رہی ہے، اتنے مہینوں تک لکڑیاں جلائے جائیں گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ کیا یہ بات تو نہیں آ جاتا؟ کیا یہ توحید سے انکار تو نہیں کر دیتا؟ مہینوں تک آگ جلانے کی تیاری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے قول پر قائم ہیں، اپنی دعوت پر قائم ہیں، حتیٰ کہ جب فیصلہ کیا گیا آگ جلانے کا، اور پھر آگ لگائی گئی، آگ جلائی گئی، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ برہنہ کیا گیا، جسم سے کپڑے اتارے گئے اور اس آگ کے اندر پھینکا جانے لگا۔ جب وہاں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی وکیل کارساز ہے، ہر جگہ پر وہی میری مدد کرنے والا ہے۔ کامیاب ہو جاتے ہیں آزمائش میں، پھینکا جا چکا ہے، قوم والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پھینک دیا۔ جب جملے کہے سیدنا ابراہیم نے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے پروردگار نے سن لیے اور فرمایا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، کونی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے، اور ابراہیم کو جلانا مت، اور نہ ہی ابراہیم کو تنگ کرنا، بلکہ آرام دہ بن جائے ابراہیم کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ توحید کا علم بردار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جب آگ کے درمیان پھینک دیا جاتا ہے، قوم والے انتظار کرتے ہیں، آگ بھی کئی دن تک جلتی رہی ہے، کیونکہ اتنی لکڑیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جلتی رہی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا دنیا کے اندر پیغام رسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آگ ختم ہوتی ہے، اللہ اکبر، نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسکراتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، قوم والے حیران پریشان ہو گئے، کہا ابراہیم تجھے کچھ نہیں ہوا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تو باہر آیا ہے۔ سیدنا ابراہیم کیا فرماتے ہیں کہ کاش کہ اگلی زندگی کی میری وہیں پر گزرتی، کاش اگلی زندگی بھی وہیں گزرتی، اس لیے کہ جو مجھے سکون ان راتوں میں تھا، ان دنوں میں تھا جو آگ کے درمیان تھا، نہ اس سے پہلے میں نے کبھی وہ سکون دیکھا ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وہ سکون مجھے حاصل ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی۔ اب قوم والے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، باپ سمیت سارے خاندان والے ذلیل ہو گئے۔ اتنی بڑی آزمائش میں کامیاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بھی انسان جب اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، کائنات کے دشمنوں سے، کائنات کے کافروں سے، کائنات کے فرعونوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس سے بچاتا ہے، ان کو ان کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قوم نے یہ ارادہ کر دیا، ٹھیک ہے اس سے کامیاب ہو گیا، اب یہ زیادہ نقصان دہ ہے، لوگوں کو زیادہ گمراہ کرے گا، اب اس کو قوم سے نکال دو۔ پھر اگلی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، قوم سے نکالا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، راستے میں کئی آزمائش آتی ہیں، پھر ایک مقام پر، وہ مقام جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پہنچایا۔ وہاں پہنچے ابراہیم علیہ السلام، اس سے قبل دعا کرتے رہتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے وہاں اولاد دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ 46 سال بلکہ 86 برس کی عمر میں اولاد ملتی ہے۔ اب وہ بچہ ابھی تک وہ بڑا نہیں ہوا، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ماں ہے سیدہ ہاجرہ، وہاں پر موجود ہیں، بیت اللہ کے قریب مقام ہے، وہاں پر موجود ہے سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ سیدہ ہاجرہ اور ان کا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، خونخوار بچہ ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے دیا، ایک اور آزمائش شروع ہوتی ہے، ایک اور آزمائش دے دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم اپنی بیوی، اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر یہاں سے چلا جا،
دین کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ کر آگے چلا جا، دین کی خاطر چلا جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! قربانی دیکھیے کیسی قربانی ہے۔ یہ قربانی جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، صرف یہ قربانی میرا رب نہیں مانگتا، صرف یہ قربانی نہیں مانگتا اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی قربانی مانگتا ہے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے۔ پھر بندہ جا کر مخلص ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر جا کر بندہ ایمان والا قرار پاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے۔ اب کیا ہوا؟ چلنے لگے۔ اندازہ لگائیے، ذرا غور کرنا، ہمیں اگر نماز کے لیے بھی آنا پڑتا ہے تو پہلے گھر والوں سے اجازت مانگتے ہیں، ہمیں دین کا کام کرنا پڑتا ہے تو پہلے اجازت مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بیوی ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو بچہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر والے ناراض ہو جائے، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا۔ سیدنا ابراہیم کو اللہ کا آڈر آیا ہے اور گھر سے چلتے ہیں، بیوی پیچھے چل رہی ہے، بار بار پوچھتی ہے ابراہیم کیا معاملہ ہے؟ آج تو بڑے روٹھے نظر آتے ہو، آج تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، پتہ تو چلے آپ کہاں جا رہے ہو؟ بار بار پیچھے سے آواز دیتی ہے، بچہ ہاتھ میں ہے، پیچھے بھاگتی ہے، بتاؤ تو صحیح۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھتے، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ یہاں سے چلا جا، اب پیچھے نہیں دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا، آگے ہی جانا ہے۔ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب دیکھا بیوی بہت زیادہ اصرار کرتی ہے، اشارہ کیا آسمان کی طرف، اشارہ کیا اور پیچھے نہیں دیکھا، اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ بیوی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے ابراہیم میں سمجھ گئی، تجھے تیرے رب نے حکم دیا ہے، اور تیرے رب کا جب حکم آ جائے تیرے سامنے کسی کی نہیں چلتی، نہ بیوی کی چلتی ہے، نہ بچوں کی چلتی ہے، دنیا میں کسی کا آرڈر تیرے سامنے نہیں چلتا۔ جب تیرے رب کا آرڈر تیرے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے چلا جا، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے، ہم راضی ہیں، یقیناً اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر! سیدنا ابراہیم جاتے ہیں، آگے جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بچے کو چھوڑ دیا جو 86 سال کی عمر میں، 86 سال جوانی میں بچہ ملے تو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اگر 86 سال کی عمر میں اللہ اولاد دے تو کتنی بڑی محبت ہوگی۔ اولاد والوں سے پوچھیں، بچوں جن کے بچے ہیں، جن کے بیٹے ہیں، جن کی بچیاں ہیں، ان سے پوچھیں کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک بھائی نے مجھے ذکر کیا، ایک بھائی نے مجھے یہ کہا، الفاظ کہے، مجھے کہا کہ قاری صاحب جب آپ کی اولاد ہوگی میں آپ سے پوچھوں گا اللہ کتنی محبت دیتا ہے اولاد سے۔ یہ فطرت محبت ہے، جب بچہ خرچی مانگتا ہے، جب پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، بچہ کہتا ہے ابا مجھے خرچی چاہیے، مجھے چیز چاہیے، وہ اس کا والد، وہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ اتنا جی چاہتا ہے کہ اس کو خرچی دوں، اگرچہ کسی کی جان لینی پڑے، کسی کی جان لے کے بھی اس کو 5 روپے دے دوں۔ یہاں تک اس نے الفاظ کہے۔ تو یہ جوان کی میں بات بتلا رہا ہوں، لیکن 86 سال کی عمر میں اللہ اولاد دے تو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! پہاڑ کے دامن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، دور چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر پھر دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے پروردگار، تیرا آرڈر تھا، تیرا حکم تھا، اس کے سامنے میں کسی کی نہیں مانتا۔ اللہ میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، سب کو چھوڑ دیا پیچھے، تیرے گھر بیت الحرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اس لیے چھوڑا ہے تاکہ یہ دین کے ساتھ جڑے رہیں اور نماز کے ساتھ جڑے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کا ذمہ تیرا ہے، تو نے مجھے حکم دیا، میں چلتا ہوں۔ آنسو بہہ پڑتے ہیں، روتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت تو کرنا، پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! چلے جانے کے بعد پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدہ ہاجرہ اتنی پریشان ہوتی ہے بچے کے لیے، اکیلی عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا چلنا، اس بچے کے لیے پانی کا تلاش کرنا، صفا مروہ پہ بار بار سعی کرنا، بھاگنا، دوڑنا، پانی تلاش کرنا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج اور عمرے میں شامل کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے پوری، اگر آپ جائیں گے بیت اللہ میں، اگر وہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے، سب کو بیت الحرام بیت اللہ کے اندر لے جائے، عمرے کی سعادت نصیب کرے اور حج کی سعادت نصیب کرے، وہاں جگہ جگہ پر آپ کو نظر آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا تعلق تھا بیت اللہ سے اور کتنا بڑا تعلق تھا اس مقام سے۔ ہر جگہ سیدنا ابراہیم کی یادیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ آگے چل پڑے۔ پھر آتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بات کرتا ہے۔ اللہ نے ایک اور آزمائش ڈال دی، ابھی تک آئے نہیں، جب تک بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اللہ نے پھر حکم دیا کہ واپسی جاؤ، پھر حکم دیا واپسی جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے اہل و عیال سے ملو، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بیٹے کی دیکھ بھال کرو، جاؤ بیوی کی دیکھ بھال کرو، بلکہ فرمایا جاؤ میں تمہیں ایک آزمائش دیتا ہوں۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اسماعیل علیہ السلام، جو بعد میں اللہ کے پیغمبر بنے، رسول بنے، نبی بنے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ 5 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد اگر آپ کا اتفاق ہو کہیں دور رہتے تھے، واپسی آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ تحفے تحائف لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کھلونے لاتے ہیں بچوں کے لیے، چیزیں لاتے ہیں، تحفے تحائف ہدیات لاتے ہیں اور سوغات لاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کسی علاقے کی، فلاں علاقے کی۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کو بجا لانے کے لیے تحفے تحائف نہیں، بلکہ ہاتھ میں چھری لے کر آ رہے ہیں، ہاتھ میں چھری لے کر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شکوہ کیا ہو، یہ نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ اللہ تو نے مجھے بڑی عمر میں ایک اولاد دی، اب وہی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہم تو نمازوں پہ بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم تو روزوں پہ بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم تو دیگر اعمال پہ بھی اللہ پر شکوہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ یہ بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، یہ بھی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ لیکن یہاں اتنی بڑی آزمائش، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور کیا کہا؟ ملے، ملاقات کی اور کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، میں نے آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وحی کر کے میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین۔ قربان جائیں سیدنا اسماعیل پر، اور قربان جائیں ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل کے الفاظ سنیں، کیا عمر ہے، کیا عمر کا تقاضا ہے؟ 12 سال عمر ہوگی، 13 سال سے 14 سال، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہیں اور کوئی ابھی بالغ بھی نہیں ہے۔ اور اس بچے کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اللہ کے حکم سے میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ ابا جان یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، میں تیار ہوں، آپ ذبح کرنے کی تیاری کریں اور مجھے انشاءاللہ شکر کرنے والوں، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا اللہ کے حکم کا۔ اللہ اکبر۔ آج میں اپنے بچے کو کہتا ہوں نماز کے لیے آ، تو وہ باپ میری بے عزتی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جا نماز پڑھ لے، مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پر ذرا موازنہ کیجئے۔ ایسا ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے، اسماعیل علیہ السلام آگے سے کہتے ابا جان قربانی میں نہیں دوں گا، میں ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ اور جو بھی آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں تیار ہوں۔ کیا ہے؟ ذرا غور کریں، یہ تربیت ہے، یہ اولاد کی تربیت ہے، ماں نے تربیت کی ہے کہ جب اللہ کا آرڈر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے کبھی بھی انکار نہیں کرنا۔
ہم نے اللہ کے سامنے کبھی بھی انکار نہیں کرنا، یہ تربیت ہے۔ ہم بھی اگر بچے کو بچپن سے لے کر اس کے چلنے سے لے کر جوانی تک اس کی تربیت کریں، نماز کی تربیت کریں، دین کی تربیت کریں، اسلام کی تربیت کریں، تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی اس طرح فرما بردار ہوگا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور تیار ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا اور ذبح کرنے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بلکہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، سیدنا جبرائیل کو نازل کر دیا۔ جبریل امین نے کیا کہا؟ جبریل امین نے فوراً ندا دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم رک جاؤ، چھری نہیں چلانا، یہ سمجھ لو کہ ہم نے یہ تحفہ تمہیں دے دیا واپسی، یہ اللہ نے تجھے اولاد دی تھی، اللہ نے واپسی تجھے تحفہ دے دیا، ابراہیم رک جاؤ، اس کی گردن پر چھری نہیں چلانا۔ فرمایا کہ آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تک پوری زندگی، پوری کائنات کے لیے قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ میرے پیغمبر ہیں جس نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر، اور سارے القابات انبیاء کے لیے ملیں گے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کو لقب ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کا دوست سے یہی امید ہوتی ہے کہ کوئی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی پیش کی اللہ کے سامنے، اور ہمیں بتلا دیا، یہ پیغام دے دیا، تم تو جانور ذبح کرتے ہو، پیسے ہونے کے باوجود پھر بھی تیار نہیں ہوتے ہو قربانی کے لیے، لیکن میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے لخت جگر کو بھی لٹا دیا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں پیسوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ نے وہ دولت دی ہے، وہ چیز دی ہے، ہمیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ مال نہیں ہے کہ تم نے جو کھا پی لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ کا جو مال ہے، تمہارا مال یہ وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور یہ وارثوں نے لینا ہے، پھر تمہیں کام نہیں آئے گا یہ مال، تمہیں وہی کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کر دیا، جو قربانی کی، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، اور اس کا ہی اجر ہے، آگے بھی دنیا کے اندر بھی فوائد ہیں، اور جو خرچ نہیں کرو گے یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے وبال ہے۔ آخری ایک دو باتیں میں ذکر کروں گا اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے، وہ عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہے کہ یہ عشرہ جو چل رہا ہے بڑا ہی عظیم عشرہ ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، اور پھر فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم کھاتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کیا قسم ہے؟ 10 راتوں کی قسم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان راتوں سے مراد یہی راتیں ہیں ذی الحجہ کی 10 راتیں شروع والی، پہلی سے لے کر 10 تک، یہ عظیم راتیں ہیں، عظیم دن ہیں، ان کے اندر ہمیں عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تسبیحات کا، تحمیدات کا، وہ ہمیں تسبیحات پڑھنی چاہیے، تحمیدات پڑھنی چاہیے۔ مل عمل فی ایام افضل منہا ہذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان دنوں کے عمل کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا ولل جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص مال کے ساتھ جاتا ہے اور جان پیش کر دیتا ہے، مال بھی پیش کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا عمل اس سے افضل ہے، لیکن جو جہاد میں شریک ہوتا ہے اس کا عمل اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان دنوں کے اندر اعمال کرتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان دنوں کی عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں کی عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ان دنوں کی عظمت ہے، ان کے اندر تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے ساتھ دیگر اذکار کرنے چاہیے، چلتے پھرتے اذکار، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، 1 سال پچھلے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو بڑے فضائل ہیں اس عشرے کے بھی، ہمیں ان میں اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ آخری بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى حلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا اظفارہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ سے پہلے، پہلی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد، اگلے 1 دن پہلے مغرب کے بعد، اسلامی جو تاریخ ہے 1 دن پہلے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اس لیے مغرب سے پہلے 1 دن مغرب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ زیر ناب بال ہیں، اور جو فطرتاً بال جتنے بھی جسم کے ہیں، چہرہ سر کے بال ہیں، یہ کٹوا لیں اور صفائی وغیرہ، اور اس طرح ناخنوں کی بھی صفائی کر لیں، ناخن بھی کترا لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر استطاعت نہیں ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، اس کو چاہیے یہ بھی وہ عمل کرے، یہ عمل کرے گا، اس سے اللہ اس کو قربانی کا اجر دے گا۔ تو یہ بڑا اچھا عمل ہے، ہم سب کو یہ عمل کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ قربانی کا اجر اگر مکمل چاہتے ہیں تو اس عمل کو بھی ضروری کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل صحیح معنی میں اس مہینے کے جو اعمال ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوم النحر قربانی کے دن جو ہے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔